الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، اور نہیں ہے یہ دنیا سوائے دھوکے کے اور کچھ۔ عقل مند انسان وہ ہے جو اس دنیا سے دھوکہ نہ کھائے اور اپنی آخرت کی فکر کرے اور اس دنیا کے اندر کامیاب ہو کے اپنی ابدی جو زندگی ہے اس کو سنوار لے۔ آج انسان اس دنیا کے دھوکے میں آ گیا، دھوکہ کس طرح ہے؟ دھوکہ کہا جاتا ہے کہ جو چیز دکھتی ہے وہ اور ہے اور جو اس کی حقیقت ہے وہ اور ہے، جس کو سراب بینی بھی کہا جاتا ہے کہ آپ سخت دھوپ کے اندر جب کسی رستے پر سفر کر رہے ہوں تو آپ کو دور سے یہ لگے گا کہ اس سڑک کے اوپر، اس روڈ کے اوپر پانی ہے، جبکہ حقیقت میں کچھ نہیں۔ یا یوں کہا جائے کہ جب دو ریل گاڑیاں کھڑی ہوں اور دونوں کے اندر مسافر ہوں اور اس میں سے ایک گاڑی چلنا شروع ہو جائے تو دونوں گاڑیوں کے مسافروں کو یوں لگتا ہے کہ جیسے ہماری گاڑی چل رہی ہے، جبکہ حقیقت میں اس میں ایک گاڑی چل رہی ہے اور دوسری گاڑی کے مسافر یا دوسری گاڑی کھڑی ہے، لیکن دونوں جانب کے مسافروں کو یہ لگتا ہے کہ ہماری گاڑی چل رہی ہے۔ جب ایک گزر جاتی ہے تو بعد میں پتہ چلتا ہے کہ گاڑی دوسری والی جا رہی تھی، ہماری نہیں۔ تو دنیا کی مثال ایسی ہی ہے کہ یہ دکھتی کچھ اور ہے، حقیقت اس کی کچھ اور ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی آخرت کو سنوارے اور اس دنیا کی جو حقیقت ہے یا اس کا جو دھوکہ ہے اس سے اپنے آپ کو بچا لے۔ یہ دنیا بڑی جادوگرنی ہے۔ ان الدنیا اسحر من ہاروت و ماروت، یہ دنیا ہاروت اور ماروت سے بڑی جادوگرنی ہے۔ اور دوسری جگہ فرمایا کہ الدنیا سحارۃ غرارۃ، سحارۃ غرارۃ ولا شک انها تفرق بین الاصحاب والعشائر، اور اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے۔ فرمایا کہ دنیا ایک دھوکے کی چیز ہے اور بڑی جادوگرنی ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ آپس کے جو رشتہ دار ہیں یا آپس کے جو تعلقات ہیں، دوست احباب کے اعتبار سے، جان پہچان کے اعتبار سے، یہ ان میں تفریق کرنے والی ہے۔ آج ہم نے دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ لیا، اپنی آخرت کو بھول گئے۔ اسی دنیا کے اندر لالچ، دھوکہ، فریب وہ دوسروں کو دینا شروع کر دیا۔
یہ دنیا کا لالچ چیز ہے، انسان مال کی لالچ میں آ کر دوسرے کو دھوکہ دیتا ہے، دوسرے کے ساتھ دغا بازی کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے. کس کے لیے؟ دنیا کے لیے. اگر کسی شخص کو یہ کہا جائے کہ بھئی آؤ مسجد کے اندر وہ تعلیم ہو رہی ہے، درس و تدریس کا کوئی عمل جاری ہے، حدیث کا کوئی درس ہو رہا ہے یا دعوت و تبلیغ کا کام ہو رہا ہے، تو وہ یہ کہے گا کہ جناب مجھے فرصت نہیں ہے، کیا کروں، کاروبار میں ایسا پھنسا ہوا ہوں کہ ٹائم نہیں نکال سکتا. لیکن اگر اسی شخص کو یہ کہہ دیا جائے کہ بھی دیکھو تم اپنی دکان پر بیٹھے ہو، ہم تمہیں اسی جیسی ایک اور دکان بنا کر دیتے ہیں، کیا تم اس کو سنبھال لو گے؟ وہ کہے گا جی بالکل، میں دونوں کو جو ہے مینیج کر لوں گا. آپ بتائیں تو صحیح کہ یہ کاروبار، اسی کاروبار کے لیے کوئی اور اس کی برانچ کھولنی ہے اور آپ کھول کر دے رہے ہیں، آپ کے ساتھ شراکت داری کرنی ہے، میں سنبھال لوں گا، ٹائم ہے میرے پاس. تو دنیا کے لیے ہمارے پاس بہت ٹائم ہے، لیکن دین کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے. نماز کا وقت ہو رہا ہے تو اس کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے، نماز کے لیے وقت نہیں ہے. کس کے لیے وقت ہے؟ اس دھوکے دار دنیا کے لیے. اس کی طلب میں لگ گئے، جبکہ اس کی حقیقت کیا ہے؟ فرمایا کہ الدنیا جیفتن، یہ گندگی کا ڈھیر ہے، وطالبها کلاب، اور اس کے طلب کرنے والے کتے ہیں. اس کے طلب کرنے والے کلاب، کتے ہیں. ہم اس دنیا میں ہی مگن ہو گئے، اپنی آخرت کو بھول گئے. پھر ہم نے نہیں دیکھا کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے. اپنے لیے تو کیا، اپنی اولاد کے لیے. جمع کس کے لیے کر رہے ہیں؟ اولاد کے لیے، بیوی بچوں کے لیے، اپنا ایک لیول بنانے کے لیے، ہمارا بھی ایک مقام ہو، ایک رتبہ ہو. اس کے لیے پھر نہیں دیکھتا کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے. اولاد کو حرام کھلائے گا، جبکہ ہمارے بزرگوں کا طرز عمل یہ تھا کہ وہ جب اپنی بیٹی کو رخصت کرتے تھے تو وہ بیٹی جا کر اپنے شوہر سے پہلی بات ہی یہ کرتی تھی کہ مجھے آپ کے ساتھ بیاہ دیا گیا ہے، لیکن میری ایک شرط ہے، اور وہ شرط یہ ہے کہ آپ ہمیشہ مجھے حلال کھلائیں گے. خواتین کا بھی یہ فریضہ بنتا ہے کہ وہ اپنے مردوں کو اس بات پر آمادہ کریں، مجبور کریں کہ گھر میں حرام نامی کوئی چیز نہیں آئے گی. آخرت کی ہمیں فکر ہی نہیں ہے، کس کا کتنا کھا لیا کوئی فکر نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ امت کے اوپر غم کھایا کرتے تھے. حضرت ابو بکر صدیق جو بعد الانبیاء افضل البشر ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے رجل حزین، بڑے غمگین آدمی تھے، آخرت کا غم تھا. آج ہمیں دنیا کا غم ہے، آخرت کا کوئی غم نہیں. ہم ایسا ہمارا رویہ ہو چکا ہے کہ جیسے ایک پتہ نہیں کوئی مدتوں زندگی لکھوا کر لے کے آ گیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان بعد نبی لکان عمر بن الخطاب، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتے. فرمایا کہ وہ کیسے انسان تھے؟ کثیر البقاء، بہت زیادہ رونے والے، اللہ کی یاد سے، اللہ کے ڈر سے، اور اتنا روتے تھے، اتنا روتے تھے کہ ان کی رخسار مبارک کے اوپر لکیریں بن چکی تھیں. آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارا کیا حال ہے؟ ہم دنیا کو ہڑپنے کے چکر میں ہیں. دنیا اتنی ہے جو آپ کے پیٹ میں چلی گئی، اس کی ضرورت ہے، اتنا آپ کا مال ہے، یہ آپ کی ضرورت ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ نے کہا ایک دن کہ دل چاہتا ہے کہ بچوں کو بھی اور ہم تھوڑا سا گھر میں میٹھا بنا لیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ دیکھو میں اس قوم کا حاکم ہوں، خلیفہ ہوں، اور یہاں کا جو غریب ہے اس کے پاس اتنی وسعت نہیں ہے کہ وہ میٹھا کھائے، اس لیے میں بھی میٹھا نہیں کھاؤں گا. ان کی اہلیہ کہتی رہیں. آخر ایک دن انہوں نے کیا کیا، ایک میٹھا بنا لیا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر پہ آئے تو کیا دیکھا
کہ روٹی کے ساتھ حلوہ بھی بنا ہوا ہے۔ پوچھا کہ یہ حلوہ کہاں سے آیا؟ اہلیہ محترمہ کہنے لگیں کہ جو مجھے آپ گھر چلانے کے لیے خرچ دیتے تھے اس سے میں نے تھوڑا تھوڑا جمع کیا، کافی دنوں سے جمع کر رہی تھی اور اتنا ہو گیا کہ آج میں نے میٹھا بنا لیا، ساتھ میں حلوہ بنا لیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو تم نے تھوڑا تھوڑا کر کے جو جمع کیا ہے یہ ہمارے خرچ سے زیادہ تھا، اور جا کر بیت المال میں کہہ دیا کہ آئندہ مہینے میرا خرچ اتنا کم کر دیا جائے۔ یہ ان حضرات کی احتیاط تھی۔ آج ہماری کیا احتیاط ہے؟ ہم تو ہر چیز کو اپنا سمجھ کے اس کو کھا رہے ہیں، استعمال کر رہے ہیں کہ یہ میرا حق ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک وقت بیٹھے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس آ گئے، رات کا وقت تھا، پوچھا کہ علی کوئی مشورہ لینا ہے، اپنا ذاتی کام ہے یا سلطنت کا کوئی کام ہے؟ تو انہوں نے آگے سے کہا کہ نہیں، کوئی اپنا ذاتی مشورہ ہے، اس کے لیے آیا ہوں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چراغ کو بجھا دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ امیر المومنین، مہمان جب آتے ہیں تو روشنی کی جاتی ہے، آپ نے تو اندھیرا کر دیا۔ کہنے لگے کہ اے علی، اس چراغ کو ہم استعمال صرف رعایا کے لیے کر سکتے ہیں، سلطنت کے کاموں کے لیے کر سکتے ہیں۔ ابھی چونکہ آپ ذاتی مشورے کے لیے آئے ہیں تو یہ اپنی ذات پر خرچ ہوگا، اس کا جو تیل جلے گا وہ ذات پر خرچ ہوگا، اور یہ ہمارے لیے مناسب نہیں ہے، یہ ہمارے لیے مناسب نہیں ہے۔ یہ ان حضرات کی فکر تھی کہ یہ جو تیل جل رہا ہے یہ اپنی ذات کے لیے ہم اس کو جلا رہے ہیں، جبکہ یہ بیت المال کا مال ہے۔ آج ہمیں کتنی فکر ہے؟ ہم تو ہر چیز کو اس طرح استعمال کرتے ہیں اور اپنا حق سمجھتے ہیں، کوئی آخرت کی فکر نہیں ہے کہ ہم نے اس دنیا سے جانا ہے، اس دنیا کو چھوڑنا ہے۔ اعلموا ان الدنیا دار الفنا والغرور والآخرۃ دار البقاء والسرور۔ جان لیجئے یہ دنیا فنا ہونے والی ہے اور دھوکے کا گھر ہے، دھوکے کا سامان ہے، اور آخرت وہ باقی رہنے والی ہے اور خوشی دینے والی ہے۔ تو ہمیں اس کی فکر کرنی ہے، اب خود بھی فکر کرنی ہے، اپنی اولادوں کو بھی اس چیز پر ہم نے پابند کرنا ہے، مجبور کرنا ہے کہ حرام نہیں کھانا، حلال کمانا ہے۔ جب ہم اس کی فکر کریں گے، ہمیں اس کی فکر لاحق ہوگی، تو دنیا بھی ہماری سنورے گی اور آخرت بھی۔ اللہ رب العزت مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ حضرات کو بھی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔